نصیر انجم صاحب، یہ تو بات ہوئی قیام پاکستان کی، تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ہمہ ہمی اور بڑی ایک زبردست تحریک کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا قیام جو ہے وہ تو منزل نہیں ہوتا، اور وہ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے. تو وہاں سے جب استحکام پاکستان کا سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں جماعت احمدیہ کا جو کردار رہا ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں. جی آصف صاحب، یہ بہت طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے ہراول دستے کے طور پر آگے رہ کر ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی. جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت آپ نے جب پاکستان بنا ہے تو چند ماہ بعد دسمبر 47 اور جنوری 48 میں 6 لیکچرز ارشاد فرمائے، اور یہ لیکچرز لاہور میں مختلف ہالز میں ہوئے، جس میں متعدد لوگ پڑھے لکھے دانشور ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے وہ خد و خال بیان کیے جو اس نوزائیدہ مملکت کو ایک عظیم الشان ملک بنا سکتے تھے. اگر ان کو فالو کیا جاتا، ان اصولوں کو، ان قواعد و ضوابط کو، تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا تھا. اب دیکھیں 6 لیکچرز میں جو عناوین ہیں، صرف ان پر اگر میں ذکر کروں تو آپ نے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں، مثلا زراعت ہے، جو صنعت ہے، یہاں پر جو حیوانی اور معدنی دولت ہے پاکستان کے پاس، ان پر گفتگو کی. جو پاکستان کی بری، فضائی اور بحری طاقت ہے، اس کے متعلق آپ کو لوگوں کو بتایا کہ کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. پھر سیاست کے جو نظریات ہونے چاہیے، پاک سیاست کے، وہ آپ نے بیان کیے. پھر آئین سازی کے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی. تو غرضی کے تمام ضروری باتیں جو اس وقت نئی قائم شدہ مملکت پاکستان کے لیے ضروری تھیں، وہ امام جماعت احمدیہ نے دانشور طبقے کی رہنمائی کی اور ان کو بیان کیا. پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کے افراد نے لازوال خدمات انجام دی ہیں. میدان سیاست ہو، عسکری قیادت ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا معاشیات ہو، ہر جگہ احمدی سپوت ہیں جو اپنے ملک کی خدمت میں نمایاں نظر آتے ہیں. مثلا حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ پہلے وزیر خارجہ تھے اور 7 سال آپ اس منصب پر فائز رہے، اور اس کے علاوہ کیبنٹ میں سینئر وزیر کے طور پر تھے، تو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. آپ کی بہت سی خدمات ہیں، میں صرف ایک آدھ صرف عرض کر دوں کہ شروع میں 7 سالوں میں پاکستان کو بیرونی دنیا میں شناخت کروانے کا سہرا وہ حضرت چودھری صاحب کے سر ہے. پھر 1948 میں انڈیا سیکورٹی کونسل میں اپنا مقدمہ کشمیر لے کر گیا، مدعی بن کے گیا. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے دفاع کیا، اور وہی انڈیا جو وہاں مدعی بن کے گیا تھا گویا ملزم بن کے واپس لوٹا، کیونکہ سلامتی کونسل سے حضرت چودھری صاحب نے وہ قرارداد منظور کروا لی جس میں یہ تھا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ہونا چاہیے. اور آصف صاحب، یہی وہ قرارداد ہے جو 1948 کی منظور شدہ ہے، اور آج تک پاکستان میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. تو یہ قرارداد منظور کروانے والے وہ ایک احمدی سپوت تھے، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب. اچھا، پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک اور سائنس کے میدان کے ہیرو ہیں، جن کو نوبل پرائز فزکس میں سن 1979 میں ملا، اور یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو یہ انعام حاصل ہوا ہے. یہ احمدی تھے. آپ سن 1961 سے سن 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے بلا معاوضہ، کوئی معاوضہ حاصل نہیں کیا اور اپنی خدمات پیش کی. آپ نے خلائی تحقیق کا ادارہ سپارکو قائم کیا اور آپ اس کے بانی چیئرمین تھے. آپ نے پنسٹیک کے نام سے جو ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، وہ آپ کی کوششوں سے قائم ہوا. تو اس کے بعد پھر پاکستان ایٹمی قوت تک پہنچا ہے. تو یہ پائنیئر کام کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی. میں صرف عناوین ہائی لائٹ صرف کر رہا ہوں، بے شمار ہیں جو خدمات اس کے علاوہ ہیں ان کی.
اچھا، افواج پاکستان کی طرف ہم دیکھیں اگر عسکری قیادت کی طرف، تو 1965 کی جنگ ہوئی جو پاک بھارت، اس میں جو محاذ پہ لڑنے والے اور جنہوں نے اس مملکت کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، وہ احمدی ہیرو جرنیل تھے، جنرل اختر ملک تھے، جو چھم جوڑیاں میں محاذ پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، اور قریب تھا کہ انڈیا کا جو گڑھ تھا جوڑیاں اس کو فتح کر لیتے، لیکن پھر کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا اور نازک باب ہے کہ وہاں سے ان کو واپس بلا کے جنرل تبدیل کیا گیا۔ بہرحال وہ الگ کہانی ہے، لیکن وہاں جنرل اختر ملک تھے جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے فتح حاصل کی۔ چوئنڈا میں انڈیا نے ٹینکوں سے حملہ کیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی، اور یہاں بریگیڈیئر عبدالعلی جو بعد میں جنرل عبدالعلی بنے، انہوں نے بھرپور دفاع کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے اور فتح حاصل کی۔ اور رن کچھ کے میدان میں جنرل افتخار جنجوعہ تھے، اور پھر ایک اور ہمارے جنرل ناصر صاحب، جو ابھی 28 مئی کا جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے جس میں 86 احمدیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس میں ان کو بھی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں شہید کیا گیا۔ انہوں نے جنگ کے دوران، یہ وہ جرنیل تھے جو فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے تھے، اور وہاں لڑائی کے دوران یہ زخمی ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک میجر بھی زخمی ہوئے۔ تو جب ان کے طبی امداد کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میجر کو لے کے جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ تو یہ احمدی سپوت تھے۔ پھر ابھی یہ جو سوات میں افواج پاکستان نے آپریشن کیا دہشت گردوں کے خلاف، تو اس میں ایک میجر افضال وہ شہید ہوئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، انہوں نے اپنا خون دیا ہے، وہ احمدی تھے۔ اور ان تمام لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی احمدی حفاظت کرتے رہے، آئندہ بھی حفاظت کرتے رہے۔ معاشیات کا میں ذکر اگر کروں تو اس میں بھی ایک نام جناب ایم احمد صاحب، حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے دانشور طبقے میں۔ ایک طبقہ ہے جو تاریخ کو بگاڑ رہا ہے اور احمدیوں کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش، مذموم کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک خدا کے فضل سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو خدمات احمدیوں کی ہیں۔ جناب ایم احمد صاحب یہ مغربی پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تھے، پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہے، پھر صدر ایوب کے زمانے میں آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، جبکہ چیئرمین خود صدر مملکت تھا، تو تمام اختیارات آپ کے پاس تھے۔ اور آصف صاحب یہی وہ اشرہ ہے، 60 کا اشرہ، جس میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اور جو پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب، تو ان کا میں ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس ایرا میں جس میں مرزا مظفر احمد صاحب پلاننگ کمیشن کے سربراہ تھے، اس کے متعلق وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں 1960 کا اشرہ ہماری قومی پیداوار کے اعتبار سے بہترین وقت ہے، جب سالانہ پیداوار میں 6.5 سے 7% تک اضافہ ہوتا تھا۔ اس وقت پاکستان کی صنعتی پیداواری ترقی بلند ترین سطح پر تھی، یعنی 12%۔ ہماری سرمایہ کاری میں 14% کا اضافہ ہوا اور افراط زر صرف 2% کی شرح تھی۔ 1965 کی جنگ کے باوجود ہماری کارکردگی قابل تحسین تھی۔ تو یہ نوائے وقت میں سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے۔ تو پھر آپ صدر یحییٰ کے بھی اقتصادی مشیر رہے، اور 1971 کی جنگ کے بعد آپ نے وہ 71 اور 72 کا بجٹ پیش کیا، جو وفاقی بجٹ تھا، وہ بھی ایک کارنامہ تھا۔ ان حالات میں جس خوبصورتی سے اور جو مناسب حال بجٹ آپ نے پیش کیا، سب اس کے معترف تھے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پاکستان اب بھی ہیومینٹی فرسٹ جو جماعت احمدیہ کا ایک ادارہ ہے، وہ ہر موقع پر ساری دنیا میں ہی خدمت انجام دیتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی آفت نازل ہوتی ہے، تو جماعت کے خدام وہ بڑھ کے آگے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عملاً وہ مدد کرتے ہیں۔ آج کل بھی جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو جماعت احمدیہ کی یہ تنظیم اور اس کے کارکن وہاں مدد کے لیے موجود ہیں۔ میدان جہاد میں کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت موجود ہے میدان عمل میں۔ تو جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ملک کی خدمت، ملک کے استحکام کے لیے
صف اول میں کھڑی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو چند نام ہیں، یہ ظاہر ہے جس طرح نصیر انجم صاحب نے بھی کہا، وقت کی تنگی ہے، وقت کی قلت ہے، ہم صرف ان ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں انتہائی نمایاں خدمات کا موقع ملا، ورنہ آل واکس آف لائف، زندگی کے تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں پاکستان کے احمدیوں کو، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احمدیوں کو انتہائی محنت، انتہائی محبت، انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے نصیر انجم صاحب، احمد محمد صاحب سے متعلق سرتاج عزیز صاحب کا جو آپ نے بتایا ہمیں، یہ ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بھی یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اچھی باتیں بتائیں، تو ابھی ہم وہ بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کریں گے اور ہم وہ سنیں گے سرتاج عزیز صاحب کی زبانی خود۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ سنیں، مجیب الرحمان صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو